لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله لم يتخذ ولدا شريكا في الملك ولم يكن له من الذل مكبرا وتكبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تبارك الله في قرآن المجيد وهو أصدق الصادقين إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صلوات بھیجے محمد. عزیزان محترم، بزرگان ملت، محبان اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کے سامنے سورہ عنکبوت کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اس کے اندر ارشاد ہو رہا ہے کہ نماز انسان کو فحش باتوں سے، برائیوں سے بچاتی ہے. عزیزوں، ہو سکتا ہے میرے کوئی بھائی، میرے بچے یہ سوچیں کہ مولوی صاحب یہ بات نماز کے حوالے سے کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیا خدا نخواستہ اس میں سے کوئی بے نمازی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتے. اس میں کوئی بھی بے نمازی نہیں ہے جہاں تک کہ ہماری نگاہ جا رہی ہے. بلکہ اس قوم کے بارے میں ہم کہتے ہیں کوئی بے نمازی نہیں، جتنے بیٹھے ہیں کوئی بے نمازی نہیں. تو مجلس کے بعد ہو سکتا ہے ماسٹر صاحب بھی ہمارا دامن پکڑ کے کھڑے ہوں کہ مولوی صاحب یہ بات کیسے آپ نے کہہ دی کہ اس میں سے جو بیٹھے ہیں یہ بے نمازی نہیں. آپ رہتے ہیں لکھنؤ میں، آپ رہنے والے ہیں گوری خالصہ کے، آپ رہتے ہیں ایران میں، یہ کیسے کہہ دیا؟ کتنے عرصے کے بعد آپ یہاں آئیں. بہرحال آپ کی توجہ بھی چاہتے ہیں اور پھر آپ کی مدد بھی چاہتے ہیں. مجلس کوئی ذاکر پڑھتا نہیں ہے، اگر مومنین پڑھواتے ہیں تو مجلس پر پڑھی جاتی ہے. ایک درود بھیجیں محمد و آل محمد. انشاءاللہ اپنے بچوں کے لیے اور فرش اعضا ہے یہاں سے کچھ لے کے ہی جانا ہے، کیونکہ اس سے بڑا کوئی درس کا ہے ہی نہیں. جو کچھ ہمارے آپ کے پاس ہے وہ اس فرش کی دین ہے، اور یہ کیا ہے اس کی اہمیت جس دن ہم سمجھ گئے پھر ہم سے بڑا کوئی ہے نہیں. تو لہٰذا اس میں کوئی بے نمازی نہیں ہے. تو ماشاء صاحب پڑھ کے پوچھ لیں تو کہ مولوی صاحب ممبر رسول سے گارنٹی کے ساتھ کیسے آپ نے کہہ دیا اس میں سے کوئی بے نمازی نہیں ہے؟ تو جواب سنیں گے آپ، کیونکہ اس لیے بے نمازی نہیں کیونکہ سب حسینی ہے. جو میرے سامنے حسینی بے نمازی ہو ہی نہیں سکتا. جو حسینی ہوگا وہ نمازی ہوگا، جو نمازی ہوگا وہی حسینی ہوگا. صلوات بر محمد و آل محمد. نماز کی بات اگر نمازیوں کے سامنے نہ ہوگی تو کیا بے نمازیوں کے سامنے ہوگی؟ نماز کی بات وہاں ہوگی جہاں زین العابدین کا تذکرہ ہوگا، جہاں سید الساجدین کا تذکرہ ہوگا. نماز انسان کو برائی سے بچاتی ہے. دیکھیے نماز ہے کیا؟ اب نماز تو سبھی بہرحال پڑھتے ہیں. کربلا میں بھی آپ نے دیکھا نماز پڑھی نا. نماز کے بعد کا مطلب اب ہمارے یہاں یہ نہیں کہا جائے گا کہ مومن وہ ہے کہ جو مسجد چلا گیا نماز پڑھے. نہیں، مومن وہ ہے جو مسجد سے نکلنے کے بعد کسی مومن کا دل خوش کرے، وہ اصلی نمازی ہے. ایسے ہی نہیں ہے مومن وہ نہیں جو مسجد میں چلا گیا. آپ نماز پڑھ رہے، ہم سے اچھا ماما، ہم سے اچھی ابا، ہم سے اچھی قواب بہترین، ہم سے بڑی داڑھی، ہمارے بغل میں شیطان نماز پڑھ رہا ہوگا. اب وہ اس نے کسی کو بنا کے بھیجا ہو، کوئی بھی ہو،
اب اس سے پڑھنا جائیے، بعد میں دیکھنا ہے کیا کر رہا ہے۔ کتاب کا نام ہے دمۃ الثاقبہ، وقت کے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، درود بھیجے محمد و آل محمد۔ امام ہیں، امام نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھانے کے بعد امام باہر نکلے، امام کو دلوں کا حال پتہ ہے، دیکھا مسجد سے باہر جو ابھی امام کے پیچھے نماز پڑھا رہا تھا وہ کتے کو بیٹھا روٹی کھلا رہا ہے۔ امام نے پوچھا بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا اللہ کو خوش کر رہا ہوں۔ ارے بھائی ابھی نماز پڑھ کے آئے، اللہ خوش ہوا؟ یعنی جب نجس العین جانور کو روٹی کھلانے سے اللہ خوش ہو جائے تو پڑوسی کو روٹی کھلانے سے؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ کیوں؟ امام نے پوچھا کیوں؟ کہا اللہ کو خوش کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وجہ؟ کہا میں ایک یہودی کا غلام ہوں، میں چاہتا ہوں کہ مجھے اس سے آزادی مل جائے۔ امام نے کہا اچھا، چاہنے والوں کو ساتھ لیا۔ یہ رسول نے فرمایا کہ اولنا محمد اوسطنا محمد وآخرنا محمد، ہمارے کل کے کل محمد۔ جو کردار رسول کا ہے وہی حسن کا ہے، وہی حسین کا ہے، وہی طریقہ۔ کہیں میرے نبی نے کوئی جماعت نہیں نکالی، کسی کو ڈرایا نہیں، کسی کو دھمکایا نہیں، کسی سے کچھ نہیں کہا۔ کیوں؟ کیسے اسلام پھیلا ہے؟ دیکھیے میں 4 مصرے آپ کے سامنے، میرے بھائی نے بڑے اچھے، ماسٹر صاحب نے، دیگر ہمارے بچوں نے پڑھے، بڑے اچھے اشعار۔ انشاءاللہ میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ تیروں سے نہ تلواروں سے، نیزوں سے نہ خنجر سے، اسلام تو پھیلا ہے اخلاق پیغمبر سے، یہی جانشین رسول امام حسین کے ساتھ چلے گا۔ یہودی کے غلام، یہودی ہے، کلمہ گو نہیں ہے، یہودی ہے، لا الہ الا اللہ کہنے والا نہیں، مگر عظمت اہل بیت کو جانتا ہے، پہچانتا۔ اس نے دور سے دیکھا کہ فرزند رسول آ رہے ہیں، اس نے اپنی بیوی سے بتایا۔ امام نے اپنی جیب سے وہ تھیلی نکالی جس پر وہ غلام تھا، اس کو آزاد کرانے کے لیے۔ دیکھیے امام نے اس کو تھیلی پیش کی، کہا اس کو آزاد کرانا چاہتے۔ اس نے کیا کیا؟ امام کو وہ پیسے لے کر کے واپس کیا، کہا میری طرف سے تحفہ ہے، میری طرف سے تحفہ ہے۔ میرے بچے غور سے سنیں، بزرگوں سے دعائیں چاہتے ہیں۔ وہ امام نے کو اس نے تحفہ دیا۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تمہیں کوئی تحفہ دے تو تم اس سے بہتر تحفہ اسے دینا۔ امام نے اسے تحفے کو قبول کیا اور اس کے بعد اس میں اضافہ کیا، کہا بھائی یہ میری طرف سے تحفہ ہے۔ بس عزیزوں کہیں بھی تاریخ میں نہیں، اگر کہیں کسی کتاب میں ملے تو آپ مجھے بتائیے گا امام نے کہا ہو کہ ہم فرزند رسول ہیں، فاطمہ کے لال ہیں، ہم جنت کے سردار ہیں، کلمہ پڑھ لے تمہیں جنت دلا دیں گے، یا نہ ڈرایا نہ کوئی لالچ دی، اخلاق کے ساتھ اس سے پیش آئے، مڑے تھے، ہاتھوں کو جوڑ لیا، اے فرزند رسول کہاں جا رہے ہیں؟ کلمہ تو پڑھاتے جائیے، صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ نماز کے بعد عزیزوں نماز برائی سے بچاتی ہے۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا، میں ایک نتیجے تک کی میں آہستہ اپنی بات کو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ رسول کے بعد ایک شخص آیا مسجد میں، یا رسول اللہ بہت گناہ گار ہیں، بہت گناہ کیے۔ کہا تو نے وضو نہیں کیا؟ سوال کیا ہے؟ گناہ گار کا وضو نہیں کیا؟ پھر تھوڑی دیر کھڑا رہا، کہا یا رسول اللہ بہت زیادہ گناہ کیا تو نے صحیح وضو نہیں کیا؟ معلوم ہوا جو درے پروردگار پا آ جائے وضو کر لے اس کے گناہ معاف ہو جایا کرتے ہیں۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، ارے مولوی صاحب ہم سے خود مطلب زمانے کی کسی کا نام نہیں ہے، کوئی غیبت کی بات نہیں، ارے مولوی صاحب دیکھیے اب انشاءاللہ اب اگلے سال سے سب دوسروں کی کا کھانا، یعنی وہ والا مائک نہیں ہے، کافروں کی کھانا چھوڑ دیں گے، اس کے بعد اب اگلے سال سے ہم نماز پڑھیں گے، بس بالکل اب گناہ ہونا چھوڑ دیں گے۔ اب نماز پڑھو خود بخود گناہ چھوٹ جائیں گے۔ نماز برائی سے بچاتی ہے۔ میں مثال دے دیں، ہم اس گلی سے نکل رہے ابھی جا رہے ہیں، دیکھا ایک ذرا سا قطرہ کہیں ہمارے پر ٹپک گیا، اب ہم بڑے بے چین، یہ کہاں سے آ گیا بھائی، یہ پانی کیسا ہے، کہاں کا، بولو وہ ایسی کا ہو۔ ایک نمازی کیوں عزیزوں، بے نمازی کو بتائیے وہ نالا اور نالی سب پھاندتا چلا جائے، کوئی بات ہی نہیں ہے۔ نمازی ایک ذرہ برابر چھیٹ کو برداشت نہیں کر سکتا، یعنی ذرا سی گندگی کو نہیں برداشت کر سکتا، تو یہ نمازی کیسے برائیوں کو برداشت کر سکتا؟ نماز ایک بار چلتا ہے انسان، وسوسہ ہوتا ہے، شیطان بہکاتا نہیں، اللہ اکبر، خوف خدا دل میں آتا ہے کہ نہیں نماز پڑھنے والے عزیزوں بے نمازی نہیں۔ میں نے اپنے استاد سے پوچھا، میرے پاس ہے فارسی میں بعد میں دکھاؤں گا آپ لوگوں کو، کہ ایک آیت اللہ ہیں جو رو رہے ہیں، کیوں؟
نماز شب چھوٹ گئی، نماز شب چھوٹ گئی۔ غور کریں آپ۔ بیٹے نے پوچھا بابا کیا بات ہے؟ کہا نماز شب چھوٹ گئی۔ کہا نماز پنجگانہ واجب نمازیں تو پڑھی۔ کہا ہاں بیٹا، مگر اللہ جانے کیا خطا ہو گئی کہ جو آج میری نماز شب چھوٹ گئی۔ کیونکہ جب انسان سے جس دن برائی ہو جاتی، کوئی گناہ ہو جاتا ہے، پھر وہ نماز شب نہیں پڑھ پاتا ہے۔ یہ میں نے خود اپنے استاد سے سنا ہے، علماء سے سنا ہے کہ نماز شب نہیں پڑھ۔ اب آپ اندازہ لگائیں کوئی نماز پنجگانہ واجب نمازیں چھوڑ رہا ہو، پھر وہ غور کرے کہ کیا ہے واجب نمازیں۔ اکثر لوگ کیا کہتے ہیں، کیا بتائیں آج نماز نہیں پڑھ پائے۔ نہیں، یہ تو توبہ کرنا چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ ہم سے چھوٹ رہی ہے تو ہمیں کیوں اللہ نے ہمیں توفیق نہیں دی کہ جو اس کے سامنے ہم سر جھکاتے ہیں۔ یہ ہمیں نہیں کہنا چاہیے۔ ذرا سی کوئی بات ہوئی، ہم نے کہا ارے دیکھیے بھائی ماشاءاللہ پپو بھائی کی یہاں وہ دیکھیے وہ نمازی ہیں، اس لیے مثال دے رہا ہوں، دیکھیے ٹائلس لگے اور مسجد کا رنگ بھی نہیں جانتے ہیں، اور میں سجدوں پہ سجدے کر رہا ہوں، نماز پہ نماز پڑھ رہا ہوں، میرا جیسا ہی گھر تھا اسی طریقے سے اللہ ان کو بہت دیتا چلا جاتا ہے، ہمیں کچھ نہیں دے رہا ہے۔ سرکار اللہ ہمارے آپ کی طرح مزاج نہیں کہ ذرا سا ناراض ہوئے تو جو دعوت کا ارادہ تھا وہ دعوت نہیں کی۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو رزق نہیں چھینتا، سجدے کی توفیق چھینتا ہے۔ اگر بات اچھی ہو تو درود بھیجیں محمد وآل محمد۔ یہ نمازیوں سے، عزاداروں سے بات ہو رہی ہے۔ کوئی ہو سکتا ہے ذہن میں آ جائے، دیکھیے ہمارے یہاں یہ دو چیزیں الگ ہیں ہی نہیں۔ ہمارے یہاں دیکھیے بعض مت دیکھیے عزاداری کی، کوئی وقت عزاداری کا نہیں۔ نماز کا تو ایک وقت ہے، نماز پڑھ کے آج پوری رات شب بیداری کیجئے، عزاداری کیجئے، پورا دن یہ 3 وقت 5 وقت نکال لیجئے، عزاداری کیجئے۔ ہر جہاں بھی حسین کا عزا خانہ ہوگا وہاں مسجد ضرور ہوگی۔ دیکھیے ہمارے بزرگوں، خدا ان کے درجات کو بلند کرے، وہاں عزا خانہ، اور جہاں اللہ کا گھر ہوگا، دیکھ لیجیے ابھی مسجد سے آئے ہیں آپ، عزا خانہ حسین ہے، کہ جہاں خدا ہوگا وہیں حسین ہوں گے، جہاں حسین ہوگا وہیں خدا ہوگا۔ صلوات بھیجے محمد نماز کی اہمیت عزادار سے بڑھ کے کوئی نہیں جانتا جناب والا۔ یہ کہنے کی بات بس عزیزوں، میں اپنے مقصد پہ آیا کہ نماز انسان کو برائی سے بچاتی ہے۔ ایک بادشاہ ہے، دیکھیے واقعہ کے ذریعے، واقعہ بہت غور سے سنیے گا، میرے بچے ضرور سنیں، بزرگوں سے دعا چاہتے ہیں۔ ایک بادشاہ ہے جو بے چینی کے عالم میں، نتیجے تک لے جانا چاہتا ہوں، بے چینی کے عالم میں اپنے محل پر چہل قدمی کر رہا ہے، بے چین ہے۔ بیوی نے دیکھا، کہا کیوں بھائی کیا ہے، کیوں بے چین ہو، کیوں بے چین نظر آتے ہو؟ کہا تمہیں نہیں پتا کہ میرے کوئی اولاد نہیں ہے۔ غور کیجئے گا، جو لوگ ہمیں دکھ رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے، اور جو پردہ ہے ان سے بھی گزارش ہے کہ بے چین ہے، کہ تمہیں نہیں پتا ہے میرے کوئی اولاد نہیں، اب وقت قریب ہے، رخصتی کا وقت ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ سلطنت، یہ حکومت، یہ بادشاہت، یہ خزانے، یہ فوج، یہ لشکر کس کے حوالے کروں گا؟ تو بیوی نے پوچھا کہ کیا تمہارا ارادہ ہے، تمہارا ارادہ کیا ہے؟ سنیں نمازیوں، تمہارا ارادہ کیا؟ کہ میں نے ارادہ یہ بنایا ہے کہ میری رعایا میں جو سب سے بڑا نمازی ہوگا میں اس کے سپرد کر دوں گا۔ جناب والا، جس وقت یہ میاں بیوی میں گفتگو ہو رہی تھی، ان کے محل میں ایک چور داخل ہو چکا تھا، وہ ان کی باتوں کو سن رہا تھا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا میرے بچوں کہ نماز انسان کو برائی سے بچاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا برائیاں چھوڑ دیں گے پھر نماز پڑھیں گے۔ نماز آ کے تو دیکھو پروردگار کی بارگاہ میں کتنا بڑا کریم ہے۔ عزیزوں، یہ اہل بیت کے در سے معلوم، انہی نے بتایا کہ اللہ کیا، ورنہ میری کیا اوقات تھی۔ لوگ ڈائریکٹ ملتے ہیں اللہ سے لوگ ڈائریکٹ ملتے ہیں۔ ہم اہل بیت سے محبت ہی اسی لیے کرتے ہیں، اگر یہ نہ ہوتے تو ہم بھی در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہوتے۔ صلوات بھیجے محمد یہ چور میاں داخل ہو رہے تھے، گفتگو سن رہے تھے، بس انہی نے چوری کا ارادہ بتلا اور سیدھا مسجد کا راستہ لیا۔ بس اب سیدھے مسجد، وہ نماز وہ نماز وہ نماز، کہ اللہ اکبر۔ آیا جناب والا وہ وقت کہ جب فہرست بنی نمازیوں کی تو سر فہرست جناب کا ہی نام تھا۔ آپ دیکھیں، آپ مجھے حق نہیں ہے مسجد سے نکلنے کے بعد
یہ نماز نہیں پڑھتے، یہ روزہ نہیں رکھتے، مجھے کوئی حق نہیں ہے۔ کل کے نمازی میرے سامنے شروع کی، اللہ اکبر، نہیں، ہرگز نہیں، نہ کل کے نمازی نہ پرسوں کے نمازی، ہمیں حق ہے ہی نہیں۔ اسلام کیا ہے عزیزوں؟ ابھی سلام سمجھیں پھر اسلام سمجھیں بعد میں سرکار۔ ابھی تو اپنے موقع سے جس کو چاہتے ہیں اس کو سلام کرتے ہیں، جس سے ناراض ہوتے ہیں سلام چھوڑ دیتے ہیں۔ جناب والا دیکھا کوئی ماشاءاللہ پیسے والا ہوا تو اس کو بڑا لمبا چوڑا سلام، اور کوئی چھوٹا موٹا پتلا ہوا تو کنارے سے نکل گئے۔ سلام سمجھیے، امام نے فرمایا تھا نا، جب کوئی تمہیں تحفہ دے تو اس سے بہتر تحفہ دینا۔ ہمیں سلام کرتا ہے جواب ایسے دیتے جیسے قرضہ ادا کر رہے ہوں جناب والا۔ بہتر جواب دیا، علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کے بعد کلام کریں عزیزوں، ہم سلام سمجھ لیں۔ سلام ہے کیا؟ دوسروں کو دعا دینا، اس سے بہتر عبادت کچھ نہیں جناب والا۔ دعا دے کر تو دیکھو دوسروں کو۔ یہ سیرت معصومین شہزادی کا ہمیشہ دستور یہ رہا کہ دوسروں کے، سرکار ان کا نام آ گیا سر فہرست نماز میں۔ بس بادشاہ نے فوراً وزیر کو بھیجا، سپاہیوں بھیجا، کہا بلا لاؤ، اب یہاں سے توجہ چاہتے ہیں، بلا لاؤ جا کر۔ بھیا گئے ان کے پاس، کہا بادشاہ سلامت نے بلایا ہے، کہا کہہ دو ہم نہیں آئیں گے، نماز برائی سے بچاتی ہے، فوش بات ہوتی ہے، کہا نہیں آئیں گے۔ اچھا بھائی، آج انکار کر دیا، عرصہ گزرا، تھوڑا سا اور دن جو بھی ہوں، پھر بھیجا، کہا کہہ دو ہم نہیں آئیں گے۔ اللہ اکبر، نماز برائیوں سے بچاتی ہے، کہا نہیں آئیں گے۔ اچھا چلو تھوڑے دن اور گزر جانے، تو پھر بلایا، کہا نہیں آئیں گے۔ اب معلوم ہوا کہ بادشاہ اپنے جاؤ حشم کے ساتھ، اپنے لشکر کے ساتھ دروازے پر پہنچ رہا ہے۔ بادشاہ پہنچا دروازے پر، انکار کر دیا۔ شیطان نے کان میں کہا توجہ چاہتے ہیں کہ ایک آدمی سے، چوراہوں پر بولنا اور ہے، فرش اعضا پر بولنا اور ہے۔ یہاں ہر ایک نہیں بولتا ہے، وہی بولتا ہے جس کا لہو پاک ہوتا ہے۔ اب توجہ چاہتے ہیں عزیزوں، حسینیوں سے گزارش ہے۔ کہا اچھا، انکار کر دیا۔ شیطان آئے، کہا ارے کتنے بڑے بیوقوف ہو، نمازیوں سنیے، کتنے بڑے بیوقوف ہے، اس سلطنت کے لیے، اس حکومت کے لیے، اس تخت کے لیے، اس تاج کے لیے، خزانوں کے لیے تم نے عبادت کی، اس کے بعد جا نہیں رہے ہو۔ کہ بیوقوف ہم نہیں ہیں، بیوقوف تم ہو۔ ارے ذرا عظمت نماز کو دیکھو، جب میری جھوٹی عبادت نے بادشاہ کو میرے قدموں پر جھکا دیا، اگر ہم سچی عبادت کریں گے، صلوات بر محمد وآل محمد۔ جب اس جھوٹی حکومت نے، یہ جھوٹی عبادت نے بادشاہ کو میرے قدموں پر جھکا دیا، اگر ہم اس کی سچی عبادت کریں گے تو وہ ہمیں کیا نہیں عطا کر دے گا۔ مانگ کر تو دیکھو، ہمارے پاس جناب والا وقت نہیں ہے، ہم مانگ کے تو دیکھیں۔ اس زمین پر، روئے زمین پر تمام ہو عبادتوں میں اگر کوئی عبادت پسند ہے تو اسے پسند ہے کہ میرا بندہ ہم سے دعا کرے، ادعونی استجب لکم۔ ہم لوگ مایوس ہو جاتے، نہیں عزیزوں، خود میرے مولا نے فرمایا کہ جب میری دعا قبول ہوتی تھی تو میں خوش ہوتا تھا، اور جب نہیں قبول ہوتی تھی تو بہت خوش ہوتا تھا۔ مرضی معبود ہے، پروردگار کتنا بڑا کریم ہے، رحیم ہے عزیزوں، اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے، مگر اس کے لیے ذہن بھی پاک ہو، دہن بھی پاک ہو۔ دیکھیں اگر ہمارا ذہن پاک، ہمارے لیے جناب والا جھوٹ کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ بھئی جھوٹ ہم کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتے، کوئی گناہ ہے، مگر جس زبان سے ہم جھوٹ بول رہے ہوں، غیبت کر رہے ہوں، اس کے بعد پھر دعا کریں تو جناب والا بات سمجھ میں نہیں آتی، بات سمجھ میں نہیں آتی۔ سرکار فرش اعضا ہے، یہ اس کی اہمیت کو سمجھے، بہت بڑی نعمت ہے جناب والا۔ آیت اللہ وحید خراسانی، خدا طول عمر عطا فرمائے انہیں، علماء کا سایہ ہمارے سر پر کہتے ہیں کہ یہ فرش اعضا گنبد امام حسین علیہ السلام کی طرح ہے۔ جو لوگ ماشاءاللہ زائرین حضرات تشریف فرمائیں، عزیزوں جو نہیں گئے ان میں تڑپ کم ہے، مگر جو جا چکے ان میں تڑپ زیادہ ہے۔
جو نہیں گئے خدا سب کو جانا نصیب کرے۔ کیا ہے گنبد امام حسین؟ جہاں دعائیں السلام علیکم من جعل اللہ شفا فی تربتہ، زیارت نہیہ میں امام نے فرمایا سلام اس پر کہ جس کی تربت کی مٹی خاک شفا بنی، سلام اس پر جس کے حرم کی فضاؤں میں جس کے گنبد کے نیچے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ فرش اعضا وہی ہے گنبد امام حسین علیہ السلام کی طرح، لہٰذا ہمیں آنا بھی اسی طرح سے چاہیے، ساری قدورت سارے برائیاں سب ڈال کے آئیں، اس پر آئیں اس طرح سے آئیں کہ جیسے گنبد امام حسین علیہ السلام کی۔ جب زبان سے جناب والا ہم کہتے تو ہیں کہ فرش پہ ائمہ تشریف لاتے ہیں، کیا اس طرح سے ہم بیٹھتے ہیں جس طرح سے بیٹھنا چاہیے؟ جناب کربلا سے ہم ایران سے آئے، ایک ایک سے بتا رہے ہیں، ماشٹر صاحب ہم ایران سے آئیں، کربلا سے آئیں، چچا ہم کربلا سے آئیں، جناب ہم کربلا سے آئیں۔ جناب والا ابھی کسی ایم ایل اے منتری کے گھر چلے جاتے ہیں تو چال بدل جاتی ہے، ڈال بدلتی ہے، چال بدل، اب دور سے دیکھنے والا بھائی مولانا کی چال بدل، دیکھ پتہ نہیں یوگی کے پڑوس میں بیٹھ کے آئے، ہم کے پاس بیٹھے تھے۔ جناب والا کربلا سے آنے کے بعد ہمیں بتانا پڑ رہا ہے، ہمارا کردار بتائے کہ کربلا سے آئے ہیں، ہمارا اخلاق بتائے کربلا سے آئے ہیں۔ غور کرنا ہے، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں، کربلا سے آئے، کربلا جانا آسان ہے، وہاں کے بعد آ کر کے اس راستے پر چلنا مشکل ہے، کیونکہ مشکلات لگتی، مشکل نہیں ہے، ہم نے خود اتنا مشکل بنا لیا ہے۔ چل کے دیکھیں کربلا والوں کے، یہ فرش اعضا ہے، کتنے بڑے خوش نصیب ہیں۔ آ جاتا ہے ابھی کوئی تو پھولے نہیں سماتے، پھولے نہیں، خود وضو کر کے آئیں فرش پہ، اپنے بچوں کو وضو سکھائیں کہ بیٹا فرش اعضا پہ چل رہے ہیں۔ شعر پڑھوں چچا اجازت ہے کہ فرش مجلس بچھا دیا میں نے، فرش مجلس بچھا دیا میں نے، ہمارے راجہ بھائی کو اللہ سلامت رکھے، علی چینل انڈیا والے کتنی خدمت انجام دے رہے ہیں کہ جن لوگوں تک مجلسیں نہیں پہنچ رہی ان تک یہ پہنچا رہے ہیں، کہ کیونکہ اس وقت عزادار بے چین ہے، رونے کے لیے بے چین ہے، مجلسیں سننے کے لیے بے چین ہے، کیونکہ ہم اسی طرح سے عزا کے لیے بے چین رہتے ہیں جیسے مچھلی پانی کے لیے بے چین ہوتی ہے۔ جناب فرش مجلس بچھا دیا میں نے، اب تک جو ہاتھ نہیں اٹھے وہ ہاتھ اٹھنا چاہیے۔ فرش مجلس بچھا دیا میں نے، پنجتن کو بلا لیا میں نے، فرش مجلس بچھا دیا میں نے، فرش مجلس بچھا دیا میں نے، پنجتن کو بلا لیا میں نے، پنجتن کو بلا کے اپنے گھر گھر مدینہ بنا لیا میں نے۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ وہ کام سرکار دنیا کے لوگ آتے ہوں گے، ہمارے ہاں وقت کے امام آتے ہیں، مگر عزیزوں اگر ہم نے بلایا ہے تو انتظام بھی ویسے ہی ہونا چاہیے۔ ہٹو بھیا بڑھو، آج ہمارے ہاں ایم ایل اے آ رہے ہیں، منتری جی آ رہے ہیں، فلاں بھائی ادھر آپ بیٹھیے گا، ادھر وہ لوگ بیٹھیں گے، ادھر یہ کیجیے گا، ادھر ہوتا ہے نا۔ تو دنیا والے جب آتے ہیں تو بڑا اہتمام ہوتا ہے۔ شادی ہوئی بھائی، اچھا بھائی کارڈ چھپ گئے، ضروری میں سمجھتا ہوں یہ بات، اگر اجازت ہو تو میں یہ باتیں ضروری سمجھتا ہوں۔ شادی ہے بھائی، سب سے پہلا کارڈ جو ہے وہ بھائی پار کی کربلا میں رکھنا، آخری امام کو روضہ ان کو دے کے آنا، لیجئے ڈال آئے جا کر۔ 15 کے بعد کبھی توفیق نہ ہوئی کہ ایک عریضہ امام کو لکھتے، رونا کا رونا، بڑی بڑی بلائیں، بڑی بڑی مصیبتیں، بڑی بڑی سلطنتیں تباہ ہو گئیں۔ ایک عریضہ وقت کے امام کو لکھو، امام نے خود کہا ہے مجھ سے باتیں کرو، امام کو بلائیے، مدد کے لیے بلائیے۔ وقت حقیقت میں اگر آپ لاوارث نہیں ہیں، آپ کا وارث زندہ ہے، آپ بد نصیب نہیں ہیں، خوش نصیب ہیں۔ بد نصیب وہ ہیں جن کا کوئی وارث نہیں ہے۔ لکھیں بھائی، ڈال آئے کارڈ، کارڈ ڈال دیا۔ شادیوں کا کیا رنگ ہے جناب والا؟ واہ، پہلے ہی سے بیوٹی پارلر چوائس ہو جاتے، کہاں سے کہاں بال کٹانا ہے، بیٹی بھی کٹا رہی ہے، ہماری بیوی بھی کٹا رہی ہیں، سب ساتھ میں انتظام ہو رہا ہے۔ امام کو بلا کر کے آئے، منتری جی کو بلایا تھا تو ان کے اعتبار سے اہتمام کیا تھا، وہ امام کو بلا کر کے آئے۔ اچھا بھائی، ہے یقین آپ کو؟ آ گیا نکاح کا ٹائم، کہا آئیے مولانا صاحب، آئیے فیروز صاحب، بھائی یہ نکاح کے لیے، نہیں 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 پردہ کرائیے بھائی، بہت بے پردگی ہے۔
سمجھ میں آ گیا کہ جب اس بے پردگی میں نائب امام نہیں جاتا تو وقت کا امام کیا آئے گا آپ کے یہاں؟ بھائی وقت کا امام کیا آئے گا؟ اسی اعتبار سے اگر بلایا ہے امام کو، خواہش ظاہر کی، خدا سلامت رکھے ان بزرگوں نے جو ان رسموں کو رائج کیا، سب رسمیں خراب نہیں کہ ہمارے گھر میں اگر سنت بھی ہے تو پہلے ماتم ہو رہا ہے، مانجا ہے تو ماتم ہو رہا ہے. کیوں عزیزوں؟ کہاں سے آیا؟ امام نے فرمایا تھا اگر مجھے بلانا ہے تو میرے بابا کی فرش اعضا بچھاؤ. خوش نصیب ہیں عزیزوں، خوش نصیب ہی ہے کہ فرش اعضا ہمارے گھر میں. عزیزوں چوم کر کے جب اٹھیں تو اسے آنکھوں سے لگائیں کہ پتہ نہیں کہاں ہمارا امام تشریف فرما. غور کریں عزیزوں، آج 23 تاریخ تھی، کل 24 ہے، 25 کو ہمارے چوتھے امام کی شہادت کی تاریخ. خدا کوئی غم نہ دے تو امام مظلوم کربلا کے میں چاہنے والا ہاتھوں کو جوڑ کے یہی کہتا نا کہ مولا میرے گھر تشریف لائیے. کہاں؟ کیوں؟ بیٹی کی شادی. کہا نہیں، کربلا کے بعد سے ہم نے خوشیوں میں جانا چھوڑ دیا، اگر مجھے بلانا ہے تو میرے بابا کی فرش اعضا بچھاؤ. چاہنے والا گھر آیا، فرش اعضا بچھائی، مگر اسے معلوم تھا کہ میرے مولا کے زخم ہیں. خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے. زخم ہے تو اس نے ممبر کے آگے نرم نرم بستر لگایا کہ میرے مولا آ رہے ہیں. نرم نرم بستر لگایا. اس کے بعد پوری مجلس بھر وہ انتظار یہ کرتا رہا کہاں میرے مولا ہیں. مجلس ختم ہونے کے بعد اس نے دیکھا کہ جہاں سے مہمان داخل ہوتے ہیں، میں اس سے آگے نہیں کہہ سکتا کہ امام کہاں پہ تھے. بس عزیزوں ہاتھوں کو جوڑا کہ مولا ہم نے تو نرم بستر لگایا تھا، کہ وہ کیسے بستر پر بیٹھ جائے جس نے اپنے باپ کی لاش جلتی ہوئی ریت پر دیکھی ہو. ہاں عزیزوں کیا کہا اس نے؟ کہا یہ مہمان تمہارے نہیں ہیں، میرے بابا کے عزادار میرے مہمان ہیں. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے تو امام مظلوم کربلا. خدایا جو بیمار ہیں انہیں امام زین العابدین علیہ السلام کے صدقے میں شفائے کاملہ واجلہ عنایت فرما. میرے آقا جس طرح سے عزائے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی اسی طرح سے کرنا نصیب ہو. یہ عزادار بے چین ہے عزیزوں. کون امام جو باپ کی شہادت کے بعد ہمیشہ روتے رہے؟ ہاں عزیزوں آپ نے سنا ہے، ماتم میں سنا ہے، جب کسی نے پوچھا کہ مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی تو یہی کہا شام. کیوں عزیزوں؟ ہمیشہ جب بازار سے نکلتے تھے تو یہ جو قصائی گوشت کاٹنے والے گوشت پہ کپڑا ڈال لیتے تھے کیونکہ امام رک جاتے تھے. اب پوچھتے تھے بھائی تم نے اسے ذبح کیا کہاں؟ کہا پانی پلا دیا تھا. کہا میرے مولا جب تک کہ یہ 3 بار اپنا منہ نہیں پھیر لیتے ہیں ہم انہیں ذبح نہیں کرتے ہیں، کربلا کا رخ کرتے ہیں. اے میرے بابا دستور انسانیت تو یہی ہے کہ جانور کو ذبح کرتے ہیں تو پانی پلا لیتے ہیں. آپ تو نواسہ رسول تھے، آپ کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا. اجرکم اللہ. عزیزوں امام بیت الشرف میں ہے، چاہنے والے کا گزر ہوا، کچھ چھینٹیں نظر آئیں، معلوم کیا کسی نے آواز دی کہ تمہارے امام گریہ کر رہے ہیں. ہاتھوں کو جوڑا کہ مولا کب تک گریہ کیجئے گا؟ مولا شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے. میرے مولا تڑپ گئے. کہا تم نے انصاف نہ کیا، شہادت تو میرے گھر کی میراث ہے، کیا یہ بھی میراث ہے کہ میری ماں بہنوں پھپھیوں کو دیات پہ دیات پھرایا جائے؟ اور منادی ندا دے رہا ہو، اے تماشائیوں، تماشا دیکھنے والوں، یہ علی کی بیٹی. کون علی کی بیٹی؟ وہ بیٹی جو باپ کے دور حکومت میں رہی ہے. ہاں عزیزوں ہمارے چوتھے امام کی شہادت کی تاریخ ہے. کون زینب؟ امام کی ظاہری 4.5 سال حکومت رہی میرے مولا کی. جب مولا نے جناب زینب کو بلایا ہے کوفے تو امام حسن امام حسین جناب عباس علیہ السلام کو بھیجا ہے اور کیا کہا ہے کہ پردے کا خاص خیال رکھنا. کون زینب؟ کہ جب ماں کی قبر پہ کبھی کہتی بابا ماں کی قبر پہ جانا ہے تو رات کا انتظار کیا جاتا تھا کہ تاریخی ہو جائے، رات ہو جائے تب زینب جائے. ہاں عزیزوں جب بھی جناب زینب گئی ہے نا ماں کی قبر پہ تو امام حسن امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں ہوئے
اور مولا عباس ہوئے تو کس عالم میں دیکھا گیا کہ رکوع کے عالم میں چل رہے، جہاں جناب زینب کے قدم پڑتے تھے وہ جگہ مٹا دیتے تھے۔ جب بلایا ہے کوفے اور بچوں سے وصیت کی تو مولا کائنات نے یہ کہا کہ جب کوفہ آ جانا تو حسین وہاں ٹک جانا، میں اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے آؤں گا۔ ہاں عزیزوں، کوفے زینب باپ کے دور میں آ رہی ہیں، مہار کو خود پکڑے ہوئے ہیں۔ ہاں عزیزوں، عباس ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں، ساتھ چل رہے ہیں۔ ہاں عزیزوں، کوفے کا تعارف کراتے ہیں، یہ بازار کوفہ ہے۔ ہاں عزیزوں، جب تعارف کرا رہے تھے وہاں کوفے کے بارے میں تو ایک بار علی کی بیٹی نے تڑپ کے کہا، بابا یہ تعارف تو بیٹوں کو کرایا جاتا ہے، ہم سے بازار سے کیا مطلب، ہم کو دربار سے کیا مطلب۔ علی نے تڑپ کے کہا، اے میری بیٹی تمہیں ایک دن دربار آنا ہوگا، اے میری بیٹی تمہیں ایک دن بازار آنا ہوگا۔ کہا بابا مجھے بازار کیوں آنا ہوگا؟ کہا اے بیٹی تمہاری ماں دربار گئی تھی۔ زینب تڑپ کے کہتی ہیں، اے بابا میری ماں اس لیے دربار گئی تھی کیونکہ میری ماں کے کوئی بھائی نہیں تھا۔ علی کہتے ہیں، زینب تمہیں دربار جب آنا ہوگا کہ جب تمہارے بھائی شہید ہو چکے ہیں۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے تو امام مظلوم کربلا کے آزاداروں، ہاں گویا کہ علی مصائب پڑھ رہے ہیں، زینب گریہ کر رہی ہیں۔ ہاں زینب تمہارے بازوؤں میں رسن بھی بنے گی۔ زینب طلب کے کہتی تھی، بابا جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کے بازوؤں میں رسن کون باندھے گا۔ ہاں عزیزوں، کہ جب جناب عباس علم لے کے دریا پہ چلے ہیں، ہاں عزیزوں بچوں کی آس یہی تھی میرا چچا پانی لے کر کے آتا ہوگا، مگر عزیزوں جب خالی علم آیا ہے زینب نے بیویوں کو بلایا، اے بیویوں جس بھائی پر بھروسہ تھا کہ میرے بازوؤں میں رسن کون باندھے گا، ہمیں دیار پر دیار کون پھرائے گا، میرا وہ عباس شہید ہو گیا۔ وہی زینب علی کی بیٹی ہے جو کبھی خیمے سے باہر نہ نکلی، جو رات کے علاوہ گھر سے باہر نہ نکلی ہو، وہی شام غریبہ کے بعد جلی ہوئی قنات کا گھیرا بناتی ہے۔ ہاں عزیزوں، وہی عباس بنی ہے۔ سامنے سے دیکھا ایک گھوڑا سوار چلا آ رہا ہے، زینب کہتی ہے گھوڑے سوار یہاں سے واپس چلے جا، یہاں سے واپس چلے جا، کیونکہ بچے ابھی سوئے ہیں، کوئی مال و اسباب نہیں ہے، ظالموں نے لوٹ لیا ہے، تو چلے جا۔ مگر وہ گھوڑا سوار سامنے سے چلا آتا ہے۔ ایک بار علی کی بیٹی نے لجاب فرس پہ ہاتھ ڈالا، ایک جملہ کہا، اے سوار تجھے پتہ نہیں میں عباس کی بہن ہوں، علی کی بیٹی ہوں۔ اتنا سننا تھا، سوار نے نقاب کو الٹا، اے زینب تم نے ہمیں نہ پہچانا، میں تمہارا بابا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضن بقضاء تسلیما لامرہ۔ بار الہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ اے میرے معبود، اے میرے خالق، اے میرے پروردگار، تجھے آل محمد کا واسطہ حاضر مجلس کے تمام دلی مقاصد کو پورا فرما۔ علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رہے۔ اے میرے معبود، اے میرے خالق، اے میرے پروردگار، روضہ مقدسہ کی حفاظت فرما۔ اے میرے معبود، اے میرے خالق، اے میرے پروردگار، جو زیارت و حج و زیارت کے مشتاق خدایا انہیں زیارت و حج پہ جانا نصیب۔ اے میرے معبود، دشمنان اسلام، دشمنان ازا کو نیست و نابود فرما۔ اے میرے معبود، اے میرے خالق، اے میرے پروردگار، تجھے آل محمد کا واسطہ جلد جلد امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ ماتم حسین۔